اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس دنیا میں تقریباً 60 لاکھ لوگ اس اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس سے ہر سال مر رہے ہیں۔ جب آپ بیکٹیریل انفیکشن کے خلاف کوئی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اگر وہ میڈیسن اپنا کام کرنا چھوڑ دے کیونکہ وہ بیکٹیریا اتنے طاقتور یا ایڈوانس ہو چکے ہیں اور اپنی اسٹریٹجی بنا چکی ہیں اس میڈیسن کے خلاف جو آپ ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اس کو ہم اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کہتے ہیں کہ وہ بیکٹیریا اس میڈیسن کے خلاف ریزسٹنس حاصل کر چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ پہ اثر نہیں کرے گی، چاہے آپ اس کی ڈوز جتنی بھی بڑھا لیں۔ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کی بنیادی وجوہات میں سب سے پہلے ملک میں عطائیوں کا موجود ہونا، فزیشنز کا غیر ضروری اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرانا، فارمیسی سروسز کا نہ ہونا، عوام کا اینٹی بائیوٹکس کا کورس پورا نہ کرنا، اور ایسے جانوروں کا دودھ پینا یا گوشت کھانا جن کو آکسیٹوسن انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ یہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام خود کو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس سے کیسے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ نمبر 1، انہوں نے عطائیوں کے پاس میڈیسن لینے یا چیک اپ کرانے نہیں جانا۔ نمبر 2، ہمیشہ چیک اپ سرکاری ہسپتال سے کرائیں اور وہاں سے پرسکرپشن لے کے آپ نے فارماسسٹ کے پاس جانا ہے، تاکہ اگر غیر ضروری اینٹی بائیوٹکس ہوگا تو وہ فارماسسٹ آپ کی پرسکرپشن سے نکال دے گا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اینٹی بائیوٹکس کا کورس ہر صورت میں مکمل کرنا ہے، بے شک آپ کے بچے کو یا آپ کو آرام آئے یا نہ آئے۔ چوتھے نمبر پر جب بھی آپ دودھ استعمال کریں اس کو ابال کر استعمال کرنا ہے، یا اگر گوشت کھانا ہے گائے کا بھینس کا تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پکا کر استعمال کرنا ہے۔ دودھ کو ابالنے سے اور گوشت کو اچھے طریقے سے پکانے سے ایک تو اینٹی بائیوٹک جو ریزسٹنٹ بیکٹیریا ہیں وہ مر جاتے ہیں، دوسرے نمبر پر اگر اس گائے کو بھینس کو انجیکشن لگایا گیا یا آکسیٹوسن کا تو اس کے اثرات بھی 40% تک کم ہو جاتے ہیں۔ حکومت کیسے عوام کو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ نمبر 1، انہوں نے ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ کرتے ہوئے ملک بھر میں فارمیسی سروسز شروع کرانی ہے۔ نمبر 2، انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنانی ہے جس کے 2 کام ہوں، ایک تو پورے ملک سے عطائیوں کا خاتمہ ہو، دوسرے نمبر پر فزیشین پر نظر رکھی جا سکے کہ کہیں وہ غیر ضروری اینٹی بائیوٹکس کا استعمال تو نہیں کرا رہے، اور اس ٹاسک فورس کا ہیڈ ایک فارماسسٹ ہو۔ تیسرے نمبر پر سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے یا پھر سیمینارز کے ذریعے عوام میں آگاہی پیدا کرنی ہے کہ وہ اینٹی بائیوٹکس کا کورس ہر صورت میں مکمل کرے۔ چوتھے نمبر پر آکسیٹوسن جو وائل انجیکشن ہے اس کی پروڈکشن کم کرنی ہوگی کیونکہ اس کا زیادہ تر استعمال غیر قانونی ہو رہا ہے۔ اگر کوئی غیر قانونی فروخت کرتا ہوا پایا گیا یا پکڑا جائے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے عوام کو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔